الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ہی سے کیوں ہوتا ہے؟ پہلا سوال ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوگا کہ الحمد سے ہی کیوں سٹارٹ ہوتا ہے۔ دوسرا پھر ہمارے ذہن میں سوال ہونا چاہیے کہ الحمد کے بعد للہ ہی کیوں آیا ہے، الحمد کے بعد للہ ہی کیوں آیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہمیں سوال ذہن میں رکھنا ہوگا کہ رب اللہ رب العزت نے کیوں انتخاب کیا ہے اپنے 99 ایٹریبیوٹس میں سے، صفات میں سے اللہ رب العزت نے رب ہی کا کیوں انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا ورڈ ہوگا العالمین۔ سب سے پہلے ہم اس بات پہ آئیں گے کہ اللہ رب العزت نے الحمد سے ہی کیوں سٹارٹ کیا ہے، اور دوسرا یہ سوال ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ کیا سورۃ الفاتحہ کا سٹارٹ بسم اللہ سے ہوتا ہے یا الحمد سے ہوتا ہے۔ اگر تو الحمد سے ہوتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، اور اگر بسم اللہ سے ہوتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے۔ جو میرا اوپینین ہے، میرے اوپینین سے مراد کہ جو حدیث مجھے ملی ہے وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس کسی نے نماز پڑھی اور اس میں اس نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا فہی خداج، وہ نماز بیکار ہے۔ ثلاثاً غیر تمام، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 دفعہ دہرایا اور کہا کہ نماز تمام پوری نہیں ہوگی، نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ فقیل علی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ فقال اقرأ بها فی نفسک، تو اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اسے اپنے دل میں پڑھو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ قال اللہ تعالی، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ ہے وہ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ فإذا قال العبد، اور جب بندہ یہ کہتا ہے، یہ آگے بات، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1، آپ کو اس چیز کا تو ہمیں لگا۔ اللہ رب العزت جواباً فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف و شکر بیان کیا۔ فَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وقال مرتن فوض الی عبدی، یا میرے بندے نے میری طرف اپنی توجہ کر دی۔ فاذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم، جب بندہ یہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس بندے نے جو مانگا وہ میں نے اسے عطا کر دیا۔
تو دراصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. پہلی چیز واضح ہو گئی. اب ہم جاتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ الحمدللہ رب العالمین ہی سے قرآن کا کیوں آغاز کیا گیا. بہت سی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں. جب کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، کافی کچھ پڑھنے کے بعد آپ کی ایک سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بننا شروع ہوتا ہے، ایک سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسان کی سوچ کو مثبت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پہ جو آیت نازل فرمائی ہے وہ انسان کی سوچ کو مثبت کرتی ہے. وہ کیسے؟ ہم اس کو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان آیات کو قریدنا ہے، اس لفظ کو قریدنا ہے، اور اس پوری آیت کو قریدنا ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے ہماری سوچ کو مثبت کرتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم پورے لفظ کی اب ڈیٹیل میں، اس آیت کی پوری ڈیٹیل میں جائیں گے تو دیکھتے ہیں کیسے سوچ مثبت ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم لفظ پہ آتے ہیں الحمدللہ. اگر کوئی انمیوٹ کر کے اپنا اس نیکی میں حصہ ڈالنا چاہے یا میسج میں لکھنا چاہے کہ آپ کے ذہن میں الحمدللہ کا معنی کیا ہے، کوئی بھی میسج لکھ کے کر سکتا ہے یا انمیوٹ کر کے بتا سکتا ہے. الحمدللہ، الحمد کا معنی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ all the prayers, all the thanks and the تعریف بیان کرنا. تعریف بیان کرنا. all praises and thanks. یہ کس نے بولا ہے؟ نوشی. ماشاءاللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے. ماشاءاللہ. ہاں، تو عربی میں ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہاں دراصل یہی معنی ہے کہ تعریف اور شکر. مسئلہ یہ ہے کہ عربی کے اندر ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک خاصیت ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کے اندر کئی معنی موجود ہوتے ہیں. تو اس لفظ کو ہم بولیں گے ازدواج المعنی ورڈ، کہ اس لفظ کے کئی معنی ہیں، یعنی ڈبل معنی رکھنے والا لفظ. تو ہماری اردو زبان کی، انگلش زبان کی اور کسی بھی زبان کی کمزوری ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں انفارمیشن اور جذبات دونوں اکٹھے ہوں. اب میں نے یہ جو لفظ بولا ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، ہم اس کو مزید آگے جا کے سمجھیں گے. ایک میں نے بولا ہے انفارمیٹیو سینٹینس اور دوسرا ہے ایموشنل سینٹینس جس میں آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اس کو ہم اگر اردو میں بولتے ہیں تو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. کوئی جانتا ہے کہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس چیز میں تھوڑی سی ہیلپ کرنی ہے آگے جا کے. کوئی جانتا ہے کہ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ I can only guess کہ جملہ خبریہ وہ ہوگا جو کسی چیز کی خبر دے رہا ہے، کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہاں جی. اور جملہ انشائیہ؟ انشائیہ نو آئیڈیا. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، ایک ہے کہ رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ ہے جملہ خبریہ. مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، یہ ہے جملہ انشائیہ، کیونکہ اس میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی وہ کلام جس کے اندر انسان اپنے جذبات کا اظہار کرے اس کو بولتے ہیں جملہ انشائیہ. اور وہ کلام جس کے اندر انسان اپنے انفارمیشن ٹرانسفر کرے اسے بولتے ہیں جملہ خبریہ، جس کے اندر صرف خبر ہو اور اس کا جذبات کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. 3 بج چکے ہیں، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 7 بج چکے ہیں، اس کا کسی جذبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اٹس جسٹ انفارمیشن. اور جہاں تک رہی بات مجھے بہت درد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، یا جو ہے کسی کی فوتگی کی خبر ہے. تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی خبر کے اندر جب جذبات کا تعلق ہو یا جذبات کا اظہار کیا جائے، جذبات کو ٹرانسفر کیا جائے تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. تو دیٹس ریلی امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریممبر، کیونکہ آگے جا کے ہمیں اس چیز نے ہیلپ کرنی ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ نے. اب ہم آتے ہیں الحمد پہ. اب چونکہ اس کے اندر یہ جملہ، یہ جو ورڈ الحمد ہے یہ ازدواج المعنی ورڈ ہے. اس کے اندر ڈبل میننگ پائے جاتے ہیں، ڈبل میننگ. تو دونوں معنی کون سے ہیں؟ جیسے ابھی ماشاءاللہ معنی کیا گیا ہے، ایک معنی تھا
तारीफ और दूसरा है शुक्र। अब हम आते हैं तारीफ क्या चीज होती है और शुक्र क्या होता है। तारीफ ये होती है कि आपने किसी चीज को देखा, उसका कलर देखा, आपने कहा ये अच्छा रंग है। आपने पहाड़ को देखा, अच्छा रंग है, अच्छे कलर्स हैं, ठीक है, खूबसूरती है पहाड़ों की अपनी, बादलों की अपनी खूबसूरती है, आबशारों की अपनी खूबसूरती है, ठीक है। आपने उसकी तारीफ की, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उसको उसको उसका आपको कोई फायदा ना हो। यानी पहाड़ का मेरी जिंदगी में मेरे साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। और दूसरी चीज है शुक्र। शुक्र ऐसी चीज है कि जिसका इंसान को फायदा मिलने के बाद इंसान शुक्र अदा करता है। यानी आप मैंने किसी को दावत पे बुलाया है या मैं किसी की दावत पे गया हूँ, ठीक है, तो खाना खाने के बाद आप उस बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं। खाने की तारीफ होती है, लेकिन शुक्रिया खाना खाने के बाद, या किसी को आप मिलते हैं या मैं किसी को मिलता हूँ काफी देर के बाद, तो मिलने की खुशी का जो इजहार है या जो वक्त उसने निकाला है या जो कोई चल के आया है, दूर से सफर करके आया है मिलने के लिए, तो वो उस चीज का जो हम इजहार करते हैं वो होता है हमारा जो है ना शुक्र। यानी कि आपने इतना वक्त मेरे लिए निकाला। तो हम इसको मजीद समझने के लिए ऐन मुमकिन है कलाम के अंदर कि अगर मैं शुक्रिया अदा करूं तो मैं तारीफ ना करूं। हो सकता है मैं तारीफ करूं और दिल से जो है ना वो मैं उस चीज का शुक्र ना अदा करूं। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, जस्ट स्टे विद मी, हम इसको मजीद समझ लेंगे। मिसाल के तौर पे इंसान शुक्र तो कर सकता है, हो सकता है कि तारीफ ना करे। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ फिरौन के पास और उनसे उनसे दोनों कहना, फकूला, आप दोनों कहना, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, हम दोनों रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हैं। अन अरसिल माना बनी इसराइल, और उससे ये कहना कि हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दो। अब फिरौन बोला, अब मैं जो शुक्र की बात करने वाला हूँ कि तारीफ ना हो और शुक्र हो, यानी आप शुक्र अदा करें लेकिन उसकी तारीफ ना करें। उसको समझने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ। काल अलम नुरब्बिका फीना वलीदन वलबिस्ता फीना मिन उमरिका सिनीन। अब फिरौन एहसान जतला रहा है, कहता है क्या तेरी हमने परवरिश नहीं की जब तू बच्चा था और तूने हमारे साथ एक अच्छा खासा वक्त गुजारा है। वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन। और मूसा अलैहिस्सलाम को वो ये एहसास दिलाकर कि वो जो कत्ल हुआ था वो बड़े अंदाज से, यानी उस बात को मख्फी रख के कि मुझे उस बात का इल्म है, और वो जो तूने किया था और तू उस वक्त नाशुक्रों में से था। अब आ गई बात शुक्र की, यानी कि वो कैसे कहते हैं, काला फ़अलतुहा इज़म व अना मिनद दालिन। हाँ, मैंने वो किया था जब मैं गुमराहों में से था। फफररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम फवहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन। अब मैं शुक्र की तरफ आ रहा हूँ कि मैं फिर भाग गया, मुझे डर लगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हिकमत अता की और मुझे रसूलों में से शामिल कर लिया। व तिलका निअमतुन तमुन्नुहा अलैया। हाँ, ये तेरा एहसान है कि तूने मुझ पे किया, मुझे पाला, मेरी परवरिश की, मुझे मेरा ख्याल किया। ये तेरा एहसान है, मैं इस चीज का शुक्र अदा करता हूँ। बट अनाबत बनी इसराइल, अब इसके बदले में तू बनी इसराइल को अपना गुलाम बना ले। अब ये जो, हाँ, अब शुक्र शुक्र तो कर लिया लेकिन उसके अमल की तारीफ नहीं की। वो जो कर रहा है उसकी तारीफ नहीं की। कैसे? कि जो तू बनी इसराइल के साथ कर रहा है वो गलत है, वो गलत कर रहा है। हाँ, तूने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा किया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं तेरे किसी काम की तारीफ नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? कोई बताएगा? यस, समझ आ गया। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी मिसाल पे। माशाल्लाह, दूसरी मिसाल क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। पर जब बारी आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो बुत बनाते थे, ठीक है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के शुक्रगुजार तो हैं, लेकिन उनके किसी काम की तारीफ नहीं कर रहे क्योंकि वो बुत बनाते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, ठीक है। पॉइंट कहने का ये था कि ऐन मुमकिन है कि हम
کسی کام کی تعریف تو کریں لیکن اس کا شکر نہ ادا کریں، اور شکر کریں اور تعریف نہ کریں. تو اس کی مثال میں نے دی ہے. اب تعریف جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ لوگ تعریف کرتے ہیں کب؟ جب پولیس والا روک لے. ٹھیک ہے، پولیس والا روک لے، اس کی تعریف کی جاتی ہے. یا آپ مجھے کسی سے کوئی کام ہو، مطلب ہو، تو اس وقت تعریف کی جاتی ہے، تو وہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے اور اس کا دل کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہوتا. اب تعریف اور شکر دو الگ الگ چیزیں ہیں. تعریف کا تعلق انفارمیشن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ شکر کا تعلق ٹوٹلی آپ کے جذبات کے ساتھ ہے، آپ کے دل کے ساتھ ہے. اب اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. جہاں تک رہی بات تعریف کی، اکیلی تعریف کی، اس کے لیے لفظ موجود ہے المدح اور الثناء، دونوں کے معنی تعریف ہے. اگر اللہ رب العزت چاہتے تو لا سکتے تھے المدح للہ رب العالمین، اور اللہ رب العزت لا سکتے تھے الثناء للہ رب العالمین. تو پھر گنجائش باقی تھی کہ جھوٹی تعریف ہو سکتی ہے، کوئی بندہ جھوٹی تعریف بھی کر سکتا ہے. جبکہ شکر ایسی چیز ہے جب تک انسان کو اگلے بندے کی محنت کا احساس نہ ہو تب تک بندہ شکر نہیں ادا کرتا. اور کبھی بھی کلام کا آغاز شکر سے نہیں ہوتا، کلام کا اختتام شکر سے ہوتا ہے. تعریف سے آپ کلام کا آغاز کر سکتے ہیں، تو کلام کا جو اختتام ہے وہ شکر سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے نے جو آپ کے لیے کیا ہے وہ کتنا اہم ہے. اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جو ہم نے سمجھنی ہے، اگر انسان کی سوچ منفی ہو تو انسان اس کا بہت امپیکٹ ڈالتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر. اور منفی سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، کیسے انسان کی لائف کو ڈسٹروائے کرتی ہے، اور منفی سوچ کے فائدے کیا ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ہم اس کو تھوڑا سا کور بھی کریں گے اسی سیشن کے اندر. اور مثبت سوچ کے فائدے کیا ہیں، مثبت سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اور مثبت سوچ کس طریقے سے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. اب ہم آتے ہیں منفی سوچ کی طرف، اس کے نقصانات اور کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ وہ ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں نقصانات کی سمجھ آئے گی. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک یوٹیوب کی ویڈیو ہے جو میں نے دیکھتے ہوئے، ایک ایسا شخص ہے جو دنیاوی لحاظ سے ویل سیٹلڈ ہے، اس کا دنیا کا مال و متاع اس کے پاس وافر ہے. میں نے وہ ویڈیو دیکھ تو لی ہے، سارا کچھ دیکھ لیا جو کچھ وہ شو آف کر رہا ہے، اور میں نے ویڈیو کو سکپ کر دیا ہے یا پاس کر دیا ہے. اب کیا ہوگا کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اگر مجھ سے کوئی دنیوی لحاظ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس میں نے اپنا نقصان کیا ہے، تو میرا دماغ آٹومیٹیکلی کمپیئر کرنا شروع کر دے گا اس بندے کے ساتھ جس کو میں نے گھنٹے 2 گھنٹے پہلے دیکھا تھا. اور جب میرا دماغ کمپیریزن شروع کر دے گا اس بندے کے ساتھ، تو میں اپنے آپ کو انکانشیسلی ویری لیزی لوزر کنسیڈر کرنا شروع کر دوں گا. جب میں یہ کروں گا تو میں اپنے آپ کو سٹریس میں ڈال دوں گا، میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا. پہلی چیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ انکانشیسلی کانشیسلی ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے اندر ایک نیگیٹو سوچ کو امپاور کرتی ہیں. اور رہتی جو کثر ہے وہ نیوز اور خبریں جو ہیں وہ انسان پہ بہت زیادہ افیکٹ ڈالتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا کورٹیزول باڈی میں ریلیز ہو جائے تو ہماری سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ خطرناک قسم کی خبریں شیئر کرتے ہیں تو ساتھ میں اپنی ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہی آپ کو ایسی خبر ملتی ہے جس میں ایک بہت زیادہ سیڈ یا ایک حادثاتی قسم کی کوئی خبر ہو، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ پریشان تو ہو جاتے ہیں، باڈی کے اندر کورٹیزول ریلیز ہو جاتا ہے. اگر کورٹیزول کا نہیں پتا تو پریشانی ہونا، ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو وہ ایڈز دکھائی جاتی ہیں جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو کچھ دیر کے لیے آف ہے، تو انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کیا کرے. تو اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ پسند آتی ہیں اور اس کی خرید کے اور بائی کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس سے پھر جو ہے نا انسان بغیر سوچے آن لائن چیزیں بائی کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز آ جاتی ہے لوگ.
آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ پہ مثبت سوچ مسلط کرتے ہیں، شکایتیں کرنے والے، ہر وقت کیڑے نکالنے والے، اور ہر وقت آپ پہ اعتراضات کرنے والے، ایسے لوگوں کے ارد گرد بیٹھنے والے شخص کی بھی آہستہ آہستہ سوچ منفی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک، وہ ہے ہماری دین سے دوری۔ جتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے، ہماری مثبت دنیا، ہماری سوچ دنیا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوگی۔ جتنا ہم دنیا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوں گے تو دنیا کی کوئی بھی چیز سیر کن نہیں ہے۔ سیر کن سے مراد کہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہمیں جب تک مطمئن نہیں کرے گی تو ہم پریشان رہیں گے۔ تو اطمینان ہمیں وہاں سے ملنے نہیں والا۔ جب تک وہاں سے ہمیں اطمینان نہیں ملے گا تو ہم اپنے آپ کو پریشان رکھیں گے۔ تو یہ تو تھے کچھ نقصانات، یا کہہ لیں کہ جس طریقے سے ہم اپنی سوچ منفی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے فائدے، ہاں، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ بہتر ہو سکتی ہے، آپ کیڑے تو نکالیں گے، اور سیم ٹائم اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اصلاح کر سکیں، تو آپ عین ممکن ہے وہ پوائنٹس بھی نوٹ کر سکیں جو عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ بہتر طریقے سے اصلاح بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی بہتر سوچ ڈیولپ ہے، اور آپ جو ہے نا تصویر کے دونوں اینگلز کو صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے یعنی نیگیٹو اینگل کے ذریعے آپ وہ کمزوریاں نکالیں جو مثبت سوچ والا کیچ نہیں کر سکتا۔ اور یہ اٹس اے فیکٹ۔ اب آتے ہیں مثبت سوچ۔ مثبت سوچ ڈیولپ ہوتی ہے سب سے پہلے دین کے ساتھ، اسپرچویلٹی کے ساتھ۔ جب ہم دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ قرآن مجید کا آغاز ہی الحمد سے ہو رہا ہے۔ تو الحمد کا ایک پازیٹیو سینٹنس ہے، آپ کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں۔ ابھی ہم وہ سمجھیں گے جب شکر کی ڈیٹیل میں مزید جائیں گے۔ تو جب آپ الحمد بولتے ہیں تو آپ اس چیز کا احساس ذہن میں رکھ کے الحمد بول رہے ہوتے ہیں کہ میں صحت مند ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، اور میں کھا پی سکتا ہوں، اور صرف کھانا پینا نہیں، میرا نظام انہضام کے ساتھ نظام اخراج بھی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے میرے پاس گھر ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے جب بندہ الحمد بولتا ہے۔ اور ہم بولتے بھی کیوں ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ اب میں ایک مثال دوں گا، ہمارے پاس ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو مثال یہ دوں گا کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کال کی، مدینہ یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے کال کی تو میں نے اس کا جب حال چال پوچھا تو اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کھانا کھانے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ جملہ کچھ ایسا تھا کہ اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کہ جس انداز سے اس نے بولا اور جس دکھ بری آواز سے اس نے بولا، یقین کریں میرے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جب اس کا یہ جملہ میں نے سنا تو مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ جو ہے نا معدے کے لحاظ سے اللہ رب العزت کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کچھ بھی کھائیں، کسی بھی وقت کھائیں، جو مرضی کھا لیں، بغیر کسی پریشانی کے الحمدللہ وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کو السر تھا اور اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو وہ جب بھی کھاتا تھا، کچھ بھی کھا لیتا تھا، تو اس کا جو السر کی جو تکلیف تھی یا جو معدے کی تکلیف تھی وہ اس حد تک خطرناک تھی کہ وہ کھانا کھانے سے ڈرنا شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے نا اس کی رہنمائی کی اور اس نے علاج کروایا، وہ پہلے سے بہتر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم الحمدللہ بولتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کیوں الحمدللہ بول رہا ہوں، کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہیں جن کی بنا پہ میں الحمدللہ بول رہا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم اس سے اگلے پوائنٹ پر کہ اللہ رب العزت نے شکر کا جو معنی لیا ہے، یعنی اس لفظ کے اندر دونوں معنی موجود ہیں، ایک ہے تعریف اور دوسرا ہے شکر۔ شکر ایک اہم ترین عبادت ہے دراصل اسلام کے اندر۔ یہ عبادت کا اہم ترین جزو ہے شکر۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں 12 بار فرمایا کہ وہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات اتنی کیوں ضروری ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، یعنی وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو۔ یہ کیوں اتنا اہم چیز ہے؟
شکر دراصل جیسے میں نے ابھی بولا کہ ہر نعمت کی ریئلائزیشن ہے، ہر ایک نعمت کا احساس ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پہ کی ہے. جب ہمارے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے، یقین کریں ہماری سوچ انتہائی حد تک مثبت ہو جائے گی، اور جو ہی سوچ مثبت ہوگی تو ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر اس کا افیکٹ پڑنا شروع ہو جائے گا. لوگ پریشان ہوں گے، ہم ان کو ان کے اندر موجود یا ان کے ارد گرد موجود نعمتوں کی یاد دہانی کے ذریعے ہم ان کو تسلی دیں گے، اور اس کے ذریعے ہم ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ اس ڈپریشن سے نکل آئیں، اس پریشانی سے نکل آئیں جو ان کی زندگی کو برباد کر رہی ہے. اس کے بعد شکر جو ہے، اللہ اکبر، مجھے ٹائم کی فکر ہے اور باتیں بہت زیادہ اہم ہیں، کہ صرف یہی نہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کا شکر ادا کریں. بعض دفعہ ہماری زندگی میں آنے والی، بعض دفعہ نہیں، اکثر اوقات ہماری زندگی میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں جو آنے والی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی حکمت موجود ہوتی ہے، اور وہ ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے پریشانی کیسے نعمت ہے. میں اس کی مثال دوں گا. ایک معصوم بچہ ہے، معصوم بچہ، اسے کہہ لے کہ وہ 6 ماہ کا ہے، 8 ماہ کا ہے، مہینے کا ہے، کچھ دنوں کا ہے، بیمار ہے. اب بچے کو لے کے ماں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، اور ماں سے زیادہ ہمدرد اس بچے کا اور کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ باپ سے بھی زیادہ. اب وہ ماں خود اپنے بچے کو ڈاکٹر کے حوالے کرتی ہے کہ جو بھی ممکن ہے اس بچے کی صحت کے لیے کیا جائے. تو ڈاکٹر انجیکشن لے کے آتا ہے. یقین کریں آپ اگر اس بچے کی نگاہ سے اس انجیکشن کی نیڈل کو دیکھیں نا، اس لائک ایسے بولیں کہ ایک نیزہ ہے. یقین کریں اتنا خطرناک خوفناک چیز ہے اس معصوم بچے کے لیے، لیکن ماں کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو نہیں پتا کہ اس کی صحت کے لیے کیا چیز بہتر ہے، جبکہ دوسری طرف ماں سمجھ رہی ہوتی ہے یا ڈاکٹر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس بچے کی صحت کے لیے اب یہ چیز ضروری ہے. تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ انجیکشن لیتا ہے، انجیکشن لے کے اس کی نرم و نازک سکن پہ وہ نیڈل ٹھونس دیتا ہے. بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے. اٹ شوڈ ہیپن، ایسا ہونا چاہیے. بچے کے لیے تو وہ خطرناک چیز ہے، لیکن بچے کو چونکہ اس بات کا علم نہیں کہ اس کی صحت کے لیے، اس کی بچاؤ کے لیے یہ چیز ضروری ہے. دراصل ہماری زندگی میں خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے ہم بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو میرے نقصان ہوا ہے، پریشانی آئی ہے، بیماری آئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، صدمہ ہوا ہے، کچھ بھی ہوا، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. بس ایک لمحے کے لیے سوچنا شروع کر دیں. Trust me, you will find dots that protecting you from major incident. اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا رہے ہو، بہت بڑی مصیبت سے بچا رہے ہو. بعض دفعہ وہ ضروری ہوتا ہے. کیوں ضروری ہوتا ہے؟ میں ایک نا مثال دیتا ہوں آپ کو. انسان بعض دفعہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے نا، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے انتہائی زیادہ جو ہے نا وہ اسے کیا بولتے ہیں کہ زیادہ نعمتوں کی وجہ سے نا اللہ رب العزت کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو بھوک کی وجہ سے ایک نسبت ہوتی ہے نا، بھوک کی وجہ سے، مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، جو مسجد کے ساتھ، جو اللہ رب العزت کے ساتھ یا پریشانی کے عالم میں جو نسبت ہوتی ہے نا، وہ قدر بہتر ہوتی ہے بنسبت بھرے یا فل پیٹ کی نسبت. پیٹ بھرا ہو، ہر چیز موجود ہو، تو وہ نسبت کمزور ہوتی ہے. تو یہ ایک الگ مضمون ہے، ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. تو میں یہ سوال چھوڑ دیتا ہوں اگلے سیشن کے لیے. اگر کچھ جواب دینا چاہے تو ویل اینڈ گڈ. سوال یہ ہے کہ مکہ کے صحابہ کے دور میں بات کو کنٹینیو کروں گا جو میں کر رہا تھا. مکہ کے دور میں صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے السابقون السابقون کہا ہے کہ وہ سب سے بہترین، سب سے فضیلت والے لوگ ہیں. اس وقت نہ تو نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ جہاد فرض ہے، نہ پردہ فرض ہے، نہ شراب حرام ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے میجر جو بہت زیادہ ہم اس وقت لازمی سمجھ رہے ہیں اور ہے. لیکن کس چیز کی بنا پہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر برگزیدہ لوگ ہیں؟ کیوں ان کا مقام اتنا زیادہ ہے؟ یہ ہمیں چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی.
اور یہ سوال ہے، میں چھوڑ رہا ہوں نیکسٹ سیشن کے لیے. اچھا اگر ہمیں وہ جواب مل جائے نا انشاءاللہ، صحابہ مکہ کے صحابہ کے ایمان کا ٹیسٹ ہم بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اٹس ناٹ ہارڈ. اب ہم واپس آتے ہیں. تو جو مصیبت ہوتی ہے نا، مصیبت دراصل وہ جو بھرا ہوا پیٹ ہے نا، جس کے پاس ہر نعمت کی فرح، اسپوائلڈ اسپرٹ ایسے کہہ لیں، اسپوائلڈ کڈ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس بن مانگے جو ہے نا ہر چیز مل رہی ہے، تو وہ بچے نعمتوں کا احساس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اسپوائلڈ ہو جاتے ہیں نا. لکیلی وہ لفظ میرے ذہن میں آ گیا. تو کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کو پھر والدین بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بچہ نا اب زیادہ ضدی ہوتا جا رہا ہے، زیادہ دور جا رہا ہے، تو ایسے کرو کچھ چیزیں نا واپس لے لو. موبائل کو سائڈ پہ کر دو، بچہ گھر میں نہیں ہے تو اس کے تمام ٹوائز سائڈ پہ کر دو، ہر چیز الگ کر دو، تاکہ بچہ جب گھر میں آئے تھوڑا سا اس کو احساس ہو کہ ہی ہیز اے لاٹ مور دین اینی ادر باڈی. ٹھیک ہے. تو اس کیٹیگری میں اللہ رب العزت بعض دفعہ انسان کو چوٹ لگاتے ہیں اور وہ پریشانی انسان کو واپس آ کے مسجد میں سجدے کے بعد گرا دیتی ہے اور انسان رونا شروع کر دیتا ہے. اللہ کو خدا کی قسم کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بس اللہ رب العزت اس بندے کو یاد کرتے ہیں کہ یہ مجھے بھولتا جا رہا ہے، مجھے یہ بندہ واپس چاہیے. تو اس وقت بھی اللہ رب العزت انسان کو ہلکی سی چوٹ لگاتے ہیں بس. تو انسان پھر آتا ہے، آ کے روتا ہے اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا بد قسمت ہوں، میں کتنا جو ہے نا بدحال ہوں، میں کتنا جو ہے نا اسے کیا بولتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت بلیم کرتا ہے چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت قصوروار ہے. دراصل وہ اللہ کی محبت تھی کہ وہ آپ کو واپس مسجد میں لے آیا ہے یا اپنے مصلے پہ لے آیا ہے، اپنے سامنے اس نے سر سجدے میں گرانے کی اس نے توفیق دے دی ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ پریشانی کے وقت اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا شکر کرنا، یہ بلند ایمان والوں کی دلیل ہے. بلند ایمان والوں کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان اس قدر بلند ہے کہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اللہ کے کسی بھی فیصلے میں حکمت ہے، زحمت نہیں ہے، فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کس قدر خوبصورت انداز سے یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کو کھولنے سے ہی پہلا لفظ پڑھنے سے جو آپ کو ملتی ہے وہ مثبت سوچ ملتی ہے. آپ کو اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ آپ بیکار نہیں ہیں، آپ دنیا کے اندر بدقسمت نہیں ہیں، آپ خوش نصیب شخص ہیں، آپ انتہائی لکی ہیں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. کون سی دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ پہلا لفظ پڑھنے سے ہی انسان کی سوچ مثبت ہو جائے، انسان کی پہلے لفظ سے ہی سوچ بدل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا ٹائم ہو گیا، کیا کریں یار، یہیں بھی بریک لینی پڑے گی. کوئی سوال انمیوٹ کر کے کر سکتے ہیں. آگے تو چلنا پڑے گا انشاءاللہ، لیکن یہ کل نہیں، نیکسٹ فرائیڈے. سوال جی میرا ایک کوشچن ہے. جی ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو نیگیٹو جو پوائنٹس کے بارے میں بتایا، تو کیا جو ہمارے جو پاسٹ کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی تو ایز اے نیگیٹو ہمارے سامنے بار بار آ رہے ہوتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل ہم نے پاسٹ میں کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں اور ہمیں جب بعد میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہدایت دے دیتا ہے تو وہ بار بار ہمیں بیک فلیش آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہماری جو ہے سوچ کو نیگیٹو وے میں کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ، سوال بہت پیارا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دو میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمام کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ اصول اب آپ لکھ لیں، ذہن پہ نقش کر لیں، جو مرضی کر لیں. آپ نے اس اصول کو ذہن میں بٹھا لینا ہے. اصول کیا ہے کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں صدقے دل سے، یعنی آپ کو اس گناہ کے پیچھے شرمندگی کا احساس موجود ہو، اللہ رب العزت فوری طور پہ گناہ معاف فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، فوری طور پہ معاف فرما دیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے ساتھ دوسری دلیل یہ ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، جب انہوں نے دعا مانگی فتاب علیہ، اللہ رب نے فوری طور پہ قبول کر لی. بس. تو یہ اصول ہے کہ جب آپ سچے دل سے معافی مانگیں تو اس ذہن کو، اس گناہ کو سوچ لیں کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے بس.
یعنی میں نے معافی مانگ لی ہے, وہ معاف کر دیا ہوگا, اب آپ نے اس گناہ کے بارے میں دوبارہ سوچنا بھی نہیں. اب جیسے فار ایگزامپل ہم اس چیز پہ بلیو کر لیتے ہیں کہ ہمارے وہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے, تو ہمیں جو بیک فلیش آتے ہیں اس کے بعد, تو کیا وہ شیطان کی طرف سے ٹریگرز ہوتے ہیں یا وہ پھر مطلب کیا ہوتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہمیں بیک فلیش جو آتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, وہ وسوسہ ہے نا, شیطان آپ کو شیطان یہ مضمون بہت پیارا ہے اور یہ سوال بھی بہت اہم ہے, تو میں اس کو ابھی ہاتھ اس لیے نہیں لگانا چاہتا کہ میں یہ ٹائم بہت لے جائے گا, اور آپ کے سوال کو میں الگ مضمون دوں گا انشاءاللہ, ہم اس الگ سیشن میں اس کو کور کریں گے. جہاں تک رہ گئی بات سے وسوسے کی, تو یہ وسوسہ ہے, تو شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے آپ کو مایوس کرنا ہے. ٹھیک ہے, شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو مایوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور بھائی اس میں پوائنٹ ایڈ کر دوں ہاں جی, کہ ہم اس کو بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بار بار وہی گناہ یاد آ رہے ہیں, وہی غلطیاں ہماری یاد آ رہی ہیں. میرے ساتھ جب ایسے ہوتا تھا تو میں نے اس کو اس چیز سے ریپلیس کیا کہ اچھی بات ہے کہ مجھے اپنی غلطیاں کوتاہیاں یاد آتی ہیں. اگر میں وہ سب کچھ بھول جاؤں تو میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاؤں کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گئی ہوں, اور اب میری زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, ہم بہت نیک ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اگر ہمیں اپنی کوتاہیاں غلطیاں یاد رہتی تو ہمیں بار بار موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا, پھر ہمیں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے, تو وہ ایک چیز تازہ رہتی ہے میرے خیال سے, اگر ہم اسے پازیٹیو وے میں دیکھیں تو. آپ نے بجا فرمایا. اصل میں جہاں تک آپ کا پوائنٹ ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارا جو ماضی ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو مومن بندے کو ایمان کی یہی موج ہے کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ماضی جو گزر چکا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اپنی ماضی سے سبق تو حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو اس لیے مومن بندے کو اپنی ماضی کے بارے میں اس وجہ سے